بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. کوشش کر رہا تھا کہ آخر اسباب غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کیا، یعنی ان اسباب کی بنیاد پر یہ غزوہ پیش آیا. تو بڑی حیرت انگیز چیز اس سلسلے میں سامنے آئی کہ غزوہ احزاب کی اصل وجہ کفار مکہ نہیں بلکہ یہود بنو نذیر. کون ہے؟ بنو نذیر. میں نے اس سے قبل بھی آپ کو کہا کہ دراصل مدینہ منورہ میں تین قبیلے رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ بنو نذیر ضاد سے آتا ہے، عین سے نہیں آتا ہے، نذیر ضاد سے آتا ہے. تو بنو نذیر وہ اس غزوے کا سبب بنے. وہ کیسے اس غزوے کا سبب بنے؟ اس طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں مختلف ادیان اور مذاہب کے ماننے والے رہتے. ایک تو مدینہ منورہ میں مشرک اور بت پرست رہتے تھے، اور دوسرے مدینہ منورہ میں یہود رہتے تھے. مدینہ منورہ میں جو مشرکین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہ مشرکین اوس اور خزرج سے تعلق رکھتے تھے. جسے تعلق رکھتے تھے اوس اور خزرج سے، اور اوس اور خزرج اس کا تعلق یمن کے قدیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بنو قحطان سے، ایک تھے بنو عدنان اور ایک تھے بنو قحطان. بنو عدنان میں اہل مکہ و محولہ، مکہ اور اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے تھے یہ کس میں سے تھے؟ بنو عدنان. اور ان کے بھائی تھے قحطان. اوس اور خزرج یہ کس میں سے تھے؟ بنو قحطان میں سے. اب یہ جو بنو قحطان میں سے اوس اور خزرج تھے، تو اوس اور خزرج یہ دو بڑے قبیلوں کے نام تھے. البتہ اوس اور خزرج کی اور بھی بہت سارے فروعات اور اس کے بہت سارے بطون تھے، جس کو بطون شیعہ کہا جاتا ہے. اور وہ یا تو مدینہ منورہ میں رہتے تھے یا اطراف مدینہ میں رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے. اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد میثاق مدینہ مرتب کروایا. کیا مرتب کروایا؟ میثاق مدینہ. اور میثاق مدینہ میں اس بات کا مکمل طور پر اعتماد کیا گیا کہ مسلمان اپنی طرف سے کسی بھی فتنے، فساد یا جنگ کو ہوا نہیں دیں گے. مسلمان
کی طرف سے کسی بھی فکرے فساد یا جنگ کو ہوا نہیں دے گی، مگر اس کے ساتھ اس بات کا بھی عہد دیا گیا کہ مدینہ منورہ میں جو قبائل رہتے ہیں، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ غیر یہود ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ مشرکین ہو، انہیں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ وہ کسی بیرونی طاقت کا آلہ کار نہ بنے، کہ وہ کسی بیرونی طاقت کا آلہ کار نہ بنے، یعنی ان کی بات میں آ کر مدینہ میں کسی بھی قسم کی بدامنی کو پھیلانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو جو خزرج کے قبائل تھے ان میں مشہور قبائل یہ بنو عمرو، بنو مازی، بنو زید منات، بنو دینار، بنو جشن، بنو زريق، بنو سالم، بنو سلمہ، بنو الحارث، بنو نجار، بنو ساعدہ، بنو حرام، بنو بیاضہ، بنو عوف، بنو کعب، بنو عدی، بنو غنم، بنو مالک اور بنو طریق۔ یہ وہ ہے جس کو بطون خزرج کہا جاتا ہے یا قبائل خزرج کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ قبائل جن کو قبائل اوس کہا جاتا ہے، اوس سے تعلق رکھنے والے، ان میں بنو خطمہ، بنو عمر النبی اور بنو مرہ الجعادرہ، بنو مرہ الجعادرہ، بنو مالک۔ بنو مالک خزرج کا بھی ایک وطن تھا اور ایک قبیلہ تھا، اور اوس کا بھی ایک قبیلہ تھا، دونوں میں تھے بنو عمرو، بنو واقف، بنو معاویہ، بنو کلفہ، بنو زرورہ، بنو عمرو بن عوف، بنو عبد الاشہل، بنو امرئ القیس، بنو الجشن، بنو غنم۔ یہ بنو غنم ایک خزرج میں بھی تھے، بنو حارثہ، بنو غفر، بنو مرہ اور بنو عوف۔ یہ ہے قبائل اوس۔ یہ تمام کے تمام قبائل عام طور پر مدینہ اور اس کے اطراف اور اکناف میں رہتے۔ اس کے علاوہ جو یہود رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت دو قسم کے یہود تھے، ایک تو یہودیوں کی چھوٹی چھوٹی آبادیاں اور دوسرے یہودیوں کی بڑی آبادیاں۔ یہودیوں کی جو چھوٹی آبادیاں ہیں ان میں چند مشہور یہ تھے بنو اکرامہ، بنو ثعلبہ، بنو محمر، بنو عوف، بنو بہدل اور بنو قصیص۔ یہ چھوٹی چھوٹی آبادیاں یا چھوٹے چھوٹے تجمعات تھے جو مدینہ اور اس کے اطراف میں رہتے تھے، اور ان کی بڑی آبادیاں جو جزیرۃ العرب میں تھی، ان میں سے کچھ مدینہ منورہ میں تھے اور کچھ مدینہ سے دوری پر واقع تھے، 300-400 کلومیٹر تک کی دوری پر واقع تھے۔ وہ یہ ہے بنو نضیر، غور سے بنو نضیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ یہ مدینہ میں تھے تینوں قبائل۔ یہود خیبر، خیبر میں یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ اور بہت بڑی آبادی تھی۔
یہود طیبہ، مقام طیبہ، وہاں پر بھی ان کی بہت بڑی آبادی تھی. یہود فتح کے نامی ایک مقام پر بھی ان کی بڑی آبادی تھی. یہود وادی القیرا، وادی القیرا ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر بھی ان کی بڑی آبادی تھی. اور یہود تبوک، اور تبوک میں بھی یہود کی بڑی آبادی تھی. تبوک میں اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اوس اور خزرج تو تقریباً اسلام میں داخل ہو گئے. اوس اور خزرج تو تقریباً اسلام میں کیا ہو گئے؟ داخل ہو گئے. البتہ یہود ان میں سے بہت کم اسلام میں داخل ہوئے. ایک چند لوگ ان کے ہوتے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ جیسے جو صحابہ ہوتے تھے، ایسے چند معروف چند صحابہ اسلام میں داخل ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جیسے جیسے پھیلنے اور بھولنے لگی اور مقبول ہونے لگی، ویسے یہود اور مشرکین مکہ کے درمیان تعلقات مضبوط ہوئے. اب ہوتا یہ تھا کہ یہود جو ہے یہ اہل مکہ کو استعمال کرتے، اس لیے کہ خود بزدل تھے. لڑنا بڑھنا ہے تو ہمت نہیں، بزدل کس کو کہتے ہیں؟ اس کے اندر ہمت اور طاقت نہ ہو. اسباب سب تھے لیکن ہمت اور طاقت میں بزدل قوم تھی. اپنی بزدلی کی وجہ سے کچھ لڑتی تو نہیں تھی مگر لڑانے میں ماہر تھی. فرق ایک وسوط کہ لوگوں کو لڑاؤ اور ان کے درمیان تفریق پیدا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آباد ان تینوں قبائل سے معاہدہ کیا. بنو نذیر سے بھی، بنو قریظہ سے بھی اور بنو قینقاع سے. مگر یہ قوم ایسی تھی کہ یہ کبھی بھی کسی معاہدے کا پاس و لحاظ نہیں. سب سے پہلے سن ہجری 2 میں بنو قینقاع نے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو توڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کے تعاقب میں ان کے علاقے کی طرف گئے. 15 شوال سن ہجری 2 میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو آپ نے عالم اسلام ہاتھ میں دیا اور تقریباً 700 صحابہ کی جماعت کو لے کر آپ بنو قینقاع کے علاقے کی طرف پہنچے اور ان کا حصار کر لیا. ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، جس کو قرآن کریم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 اور 13 میں بیان کیا ہے. جب وقت زیادہ گزر گیا اور کھانے پینے کے مسائل کو پیدا ہونے لگے تو بنو قینقاع مجبور ہو گئے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے پر تیار ہوئے.
اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ایک ہی حکم تمہارے بارے میں دیا جا سکتا ہے، اب تم مدینہ میں رہ سکتے ہیں، اپنے ہتھیار، اپنی زمینیں، اپنا مکان، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے نکل گئے۔ فَأَخْرَجَهُمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ ان کو جب مدینہ سے نکال دیا گیا، جس کو آج کل کے ہماری زبان میں تڑی پاک کرنا ہے، تو اس پورے قبیلے کو مدینہ سے کیا کر دیا گیا؟ تڑی پاک کر دیا گیا۔ تو یہ چلے گئے خیبر، اس لیے کہ خیبر میں ان کا پھیلا اور ان کی ساری آبادیاں وہاں پر موجود تھی۔ اس کے بعد دوسرے سال بنو نذیر نے بھی معاہدہ توڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں ان کے علاقے کی طرف تقریباً 200 صحابہ کی جماعت کو لے کر پہنچتے تھے۔ ضاحیۃ المدینہ میں رہتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب کو آپ نے لواء اسلام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے علاقے کو گھیر دیا تو کچھ دنوں کے بعد یہ لوگ بھی مجبور ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا، البتہ یہ کہا کہ تمہاری بھی سزا کڑی پاک، یعنی تم کو بھی مدینہ میں رہنا نہیں۔ لہذا ان کا سردار سلام ابن مشکم اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ انہیں صرف اپنے اونٹوں پر بٹھا کر مدینہ سے باہر نکال دیا۔ یہ کب ہوا؟ سن ہجری 4۔ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد اب مدینہ منورہ میں صرف ایک قبیلہ رہ گیا، اور وہ کون سا تھا؟ بنو قریظہ۔ اور وہ کون سا تھا؟ بنو قریظہ۔ اب خیل بن اخطب جو خیبر کے سرداروں میں سے تھا، اور بنو نذیر اور بنو قینوقاع کے جتنے بھی سردار تھے، یہ مکہ مکرمہ پہنچے، اور قریش کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر عمل کیا۔ ان کے ساتھ بنو غطفان کو بھی عمل کیا، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان بہت بڑا قبیلہ تھا، جنگجو اور لڑاکو قبیلہ تھا، اور مکہ اور اس کے اطراف میں دیگر جتنے بھی قبائل تھے ان سب کو بھی تیار کیا۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس کو غزوۃ الاحزاب سے یاد کیا اور پوری سورت اس کے سلسلے میں نازل کی، اور ان سب کو لے کر یہ کہاں پر آئے؟ مدینہ منورہ کی طرف۔ قریش ابو سفیان صخر بن حرب کی قیادت میں بنو غطفان کے ساتھ مل کر، اور بنو غطفان کے علاوہ دیگر بے شمار قبائل جزیرۃ العرب کے قبائل کو ساتھ لے کر، اور خیبر کے یہود بھی کے ساتھ تھے، یہ 10,000 کا لشکر لے کر آئے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ بنو قریظہ کو متنبہ کر دیا جائے کہ وہ گڑبڑ نہ کرے۔ اب خلیل بن اخطب
یہ افضل خلفاء الیہود، یہ کتنے یہودی ہیں زمانے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی، ان میں سب سے بڑا حدیث تھا. حالانکہ یہ اس کی بیٹی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے اور اس کی قسمت کی بات، لیکن یہ تو اخوص الخبثاء، اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں. اس نے کیا کیا کہ بنو قریظہ کے پاس آیا اور بنو قریظہ سے کہا کہ تم ہمارا ساتھ. بنو قریظہ نے کہا کہ بھیا ہم ساتھ نہیں، اس لیے کہ بنو قریظہ کا کیا حشر و معلوم ہے، بنو نذیر کا کیا حشر و معلوم ہے کہ نہیں تجھے کفر کو بھگا لیا، کبھی پاک ہوتا ہے نا، اس لیے ہم اس میں تمہارا ساتھ دے سکتے، مگر یہ شیاطین الانس تھا، یہ چین سے نہیں بیٹھے اور مسلسل ان کو آمادہ کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو آمادہ کر لیا. اس نے انہیں یہ لالچ دیا ہے کہ دیکھو اس مرتبہ کا سیناریو اور اس مرتبہ کا پس منظر بالکل الگ ہے. 10,000 مشرکین اور دشمنوں کو لے کر ہم آئے اور تم ادھر سے تمہارے پاس جتنے بھی مقاتلین ہیں ان سب کو جمع کر دو. تو تمہارے پاس ان کے پاس تقریباً 700 مقاتلین تھے. اب اس کا جو جائے وقوع ہے جس کو ہم نقشے کے ذریعے سے سمجھیں گے وہ ایسا تھا کہ یہاں پر خندق کھودی گئی، خندق کے اس پار 10,000 دشمن تھے، اس طرف پہاڑیاں اور یہاں پر کون واقع تھا؟ بنو قریظہ. یعنی مسلمان بالکل بیچ میں، ایسا لگتا تھا جیسے چکیوں کے 2 پارٹ کے بیچ میں. تو اس نے ان کو یہی کہا کہ دیکھو مسئلہ ایسا ہے کہ اس مرتبہ مسلمان کو کوئی بچانے والا نہیں اور یہ دوڑ دور سے ختم ہو جائے، اس لیے تم کڑی پار ہونے والے نہیں، تمہارا کوئی ہونے والا نہیں، اس مرتبہ تک یہ ختم ہی ہو گئے. لہذا اب یہ لوگ تیار ہیں لینے کا چلتی، تم ادھر سے حملہ کرو اور ہم ادھر سے حملہ کریں اور اس طریقے سے ہم مسلمانوں کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں. قرآن کریم نے اسی پس منظر کو بیان کیا سورہ احزاب کے اندر کہ اوپر سے قریش تھے اور نیچے کی طرف سے کون تھے؟ بنو قریظہ تھے اور یہ پورے طور پر مسلمانوں کو کس دینا چاہتے ہیں. مگر بہرحال اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرے. اب ہوا یہ کہ جب وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ تو خندق ہے اور انہوں نے کبھی خندق دیکھی نہیں تھی، زندگی میں پہلی مرتبہ خندق دیکھی. تو یہ